بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین کہ there is a sectarian divide in the Islamic world. تو لوگوں تقسیم ہیں، میجر سیکٹ ہمارے دو ہیں، شیعہ سنی، پھر ان میں بھی کچھ اختلافات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو متحد رکھا جا سکتا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا یا لڑائی کرنا، جھگڑا یا فساد اور خونریزی سے بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ What could be that connecting force or uniting force? This is the question. تو اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ریویل ہوئی وہ ہوئی قرآن مجید۔ قرآن مجید کن پر ریویل ہوا؟ وہ لاسٹ پروفٹ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوا، انہوں نے پیش کیا۔ ہم خوش قسمت ہیں اس وجہ سے کہ وہ اپنی اصل شکل میں ابھی تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب آ جاتی جی یونائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے انسان کی اصلاح کے لیے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ ان بنیادی چیزوں پر اتفاق کر کے آگے چلیں تو کوئی اس طرح کے ان میں ٹکراؤ کی صورت نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن میں یونٹی کے بارے میں بڑی بات ہے، اتحاد کے بارے میں بات ہے کہ آپس میں لڑو جھگڑو نہ، جب اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تم پر غالب ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ روح اسلام پکڑنی ہے تو وہ روح قرآن اور روح اسلام ہے۔ الفاظ ہیں قرآن کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اور اس نے انسان کو بھیجا اپنی عبودیت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، کہ وہ اسی کو آقا اور مالک مانے، اور اس کی جو تعلیمات حضور کے ذریعے پہنچی ہیں ان کی بہت ساری وضاحت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل ہو جائیں تو معاشرہ بالکل پرامن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سارے قرآن مجید کا فوکس کن چیزوں پر ہے؟ قرآن کا فوکس اس چیز پر ہے کہ آپ ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ نہ شیعہ کا اختلاف ہے، نہ سنی کا اختلاف ہے اس میں، اور ہمارے جتنے جھگڑے ہیں، جتنے مسئلے ہیں، جتنے دکھ ہیں، وہ یہ ہے کہ یا تو ہمارا کسی نے مال ناجائز طریقے سے کھایا ہے، اور دوسرا آپ کی جان بھی سب کے لیے محترم اور مقدس ہونی چاہیے، یا کوئی ہماری جان مارتا ہے یا ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ جان اور مال کا تحفظ یہ روح قرآن ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کا آخری خطبہ، لاسٹ سرمون جو ہے، وہ سارے قرآن کا جسٹ ہے، اور اس پر نہ کسی شیعہ کا اختلاف ہے نہ کسی سنی کا اختلاف ہے۔ اس میں ہمیں پڑھاتے ہیں آپ کو کہ جان اور مال سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے بارے میں سوال ہوں گے، کیونکہ معاشرے میں، اس معاشرے میں عورتوں کو کمزور پا کر ان کے کئی حقوق غصب کرتے تھے لوگ، ان کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کو لوور گریڈ انسان سمجھتے تھے۔ تو حضور کا ارشاد ہے کہ سوال ہوگا، خاص طور پر آپ کی بیویوں کے بارے میں، ان کے بیویوں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا۔ اب یہ چیزیں اتنی واضح ہیں، اور دوسرا درگزر اور معافی کی باتیں کی ہیں۔ اگر کسی نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہے تو اللہ کو پسند ہے کہ آپ درگزر معاف کریں۔ اس کی ابتدا بھی لاسٹ سرمن میں ہوتی ہے، جیسے قتل چین مرڈر چلتے تھے کہ کسی نے کسی کا قتل کیا تو پھر اس نے کیا تو صدیوں سے چلتے رہتے تھے، اور صدیوں سے چلتے رہنے تھا انہوں نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، ہم پر ایک واجب ہے قتل، تو میں آج خود معاف کرتا ہوں اور آپ بھی سارے معاف کر دیں تاکہ اس کو بریک لگے۔ اب اندازہ کریں یہ جو کانسیپٹ ہے معاشرے میں امن برپا کرنے کا، تو حضور نے ایسے شروع کیا۔
اسی طرح سود کا معاملہ تھا، آپ نے فرمایا کچھ سود مجھ پر بھی واجب ہے، جو میرے چچا کی طرف انہوں نے پیسے ان سے لیے ہوئے تھے، ان سے پیسے میں نے لینے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ناپسند فرمایا سود کو، تو میں خود اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو معاشرے میں امن کا گہوارہ ہے، اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اب ان کو لک آفٹر کرنا ہی دین اسلام ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اللہ کہ میری تخلیق ہے، میرے بندے جتنے بھی پیدا کیے گئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تو ہے بنیاد۔ جنگیں اس وقت ہوتی ہیں، فرقے اس وقت بنتے ہیں جب آپ کسی کا استحصال کرنے کا سوچیں یا اپنے آپ کو امپوز کریں۔ اب امپوزیشن کو اللہ نے منع فرمایا۔ ایک تو لا اکراہ فی الدین کہہ دیا، آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ صحیح سمجھتے ہیں، اس کو فالو کریں، اس کی تبلیغ کریں، بٹ ناٹ امپوز دیٹ۔ اور اگر تبلیغ بھی کرتے ہیں تو نہایت حسن کے، what mean by حسن، جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا آپ پیغام لے کر جا رہے ہیں تو نہایت آسان طریقے سے پیش کریں، اس میں حکمت و دانائی ہو، حسن و خوبی ہو۔ تو یہ اس میں گالی گلوچ، سختی، یہ تو اللہ کو ناپسند ہے، کہ ایک بہت خوبصورت میرا پیغام لے کر جا رہے ہیں تو اس میں بہت اچھے انداز سے پیش کرے، حسن و خوبی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت و دانائی کے ساتھ کرے۔ اب بتائیں، میں جب دیکھتا ہوں کہ جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں، جب حکمت و دانائی نکل جاتی ہے۔ پھر قرآنی میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کڑنے لگ گئے کہ میں دیکھیں اپنے میرے سگے چچا ہیں، رشتہ دار ہیں سارے، ابو لہب آپ کے رشتہ دار، ابو جہل آپ کا رشتہ دار، اے اللہ دیکھو میری بات نہیں مان رہے، آپ کا پیغام لے کے جاتا ہوں، آگے سے کس طرح کا وہ سلوک کرتے ہیں۔ تو پھر حضور نے وہ درگزر سے کام لیا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اب یہ کس کے لیے درس ہے؟ معاشرے کے لیے۔ کیا ہمارے معاملات میں وہ درگزر اور صبر و استقامت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، جس کا کون سا فرقہ اس سے اختلاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا، عمل نہیں ہے۔ تو لہذا دین اسلام میں کوئی ایسی خامی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ سے بالا ہو کہ جناب ہمیں متحد نہیں کر رہی اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، کوئی نہیں۔ یہ معاملات جو ہیں، اصل دین معاملات ہیں۔ دیکھیں کسی بندے نے نماز کسی طریقے سے پڑھ لی، اب میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک آپ کی نماز درست ہے، قبول ہو جائے گی، جب تک آپ کا ایک معیار سامنے ہے کہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے نبی نے پڑھی تھی۔ بتائیں اس کے علاوہ کوئی معیار آپ کا ہے؟ کوئی بھی مجھے بتائیں مسلمانوں کے تمام فرقوں میں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے تو جی میرے بزرگوں نے جو کہا ہے ویسے پڑھنی ہے، ویسے حضور نے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، ایسا کوئی نعوذ باللہ کہہ سکتا ہے؟ میں جب پوچھتا ہوں کسی سے کہ تم اس طریقے سے پڑھ رہے ہو، تمہارا معیار کیا ہے؟ کہتے معیار تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ مجھ تک جو بات پہنچی ہے، جس کتاب کے ذریعے، جس عالم کے ذریعے، میں نے ایک ہی بات پوچھی تھی، بتائے میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اب میں نے تو نبی کو نہیں دیکھا، تو میں نے تو ریلائی کیا کسی کتاب پر یا کسی عالم پر۔ اب میرے نقطہ نظر کے مطابق اس شخص کی نماز آسمانوں میں قبول ہو جائے گی کہ جب تک کسوٹی اور معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں، اس کی تو نیت میں یہ ہے کہ میرے حضور نے ایسے نماز پڑھی تھی۔ تو آپ بتائیں سب کی قبول ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ بتائیں۔ اور اللہ کو پتا ہے کہ اس نے تو نیتیں دیکھتی، اس نے کیوں بات ختم کر دی انما الاعمال بالنیات؟ جب تک آپ کی کسوٹی اور معیار اور منزل و مقصود اور سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کو فکر کوئی نہیں۔
اب دیکھیں آپ نے تو دیکھا نہیں حضور کا دور، آپ کو تو کتابوں کے ذریعے علماء کے ذریعے پہنچا، تو لہذا برداشت پیدا کرو کہ اس بندے کا، میں اس کو کسی نے بتایا ہوا ہے کہ حضور نے ایسے پڑھی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اپنا ضرور بتا دیں کہ دیکھیں میرے پاس اتھینٹک بک ہے، زیادہ اتھینٹک عالم ہے، اس نے ایسے بتایا تھا، اور آپ کو جس نے بتایا تھا آپ مجھے بتا دیں، چونکہ معیار ہمارا دونوں کا نبی ہی ہے، مرکز و محور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب تک مرکز و محور نبی رہ گئے تو پھر مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن ہم خوش قسمت یہ ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اسی نے متحد کرنا ہے، وہ محفوظ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گارنٹی دے دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں اس ذکر کو، قرآن کا طرف اشارہ اللہ نے فرمایا، ہم ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ دیکھو یہ معجزہ ہے بہت بڑا اللہ کی طرف سے، قرآن کہ 1500 سال پہلے ایک دعویٰ کیا اللہ نے خود کہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہم ہیں، حالانکہ اس وقت یہ کہیں لکڑی پر لکھا ہوا ہے، کہیں چمڑے پر لکھا ہوا ہے، کہیں پتھر پر لکھا ہوا ہے، کہیں کسی نے کچھ آیتیں یاد کی ہوئی ہیں، سب کو اکٹھا کیا، مجتمع کیا، اور کوئی فرق نہیں تیر زبر کا آ سکا۔ کئی لوگ ویسٹ کے مسلمان ہوئے صرف اسی بات پر۔ ایک مسلمان ہوا برطانیہ میں، تو اس سے پوچھا تم کیوں مسلمان ہوئے برٹش، تو اس نے کہا کہ جی میں نے جب حیران ہوا اس بات سے کہ میں نے پوچھا کہ یہ انڈونیشیا میں جو قرآن ہے وہی پاکستان میں ہے، اور جو پاکستان میں وہی موراکو میں ہے، اور جو اس وقت برطانیہ میں تم پڑھ رہے یہ وہی ہے جو کہ ملیشیا میں ہے۔ انہوں نے کہا جی اٹس the same۔ کہتے how is it possible؟ there was no press at that time۔ انہوں نے یہ آیت بتائی، یہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس میں جو ہمارے عالم ہیں، مقرر، خطیب، انٹلیکچوئل، ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ وہ اس انداز سے اس کو پیش کریں کہ مختلف لوگوں کو اکٹھا کرنے کی باتیں کریں، اتحاد بین المسلمین کی باتیں کریں، کیونکہ بنیادی چیزیں، معاملات جس کے درست ہو گئے تو باقی چھوٹی موٹی چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں ہمارے اعمال سے، غلطیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو الفاظ ہے اس کے کچھ مقصد ہوتے ہیں، جگہ جگہ کہتا میں رحیم ہوں، رحمان ہوں، کریم ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں بڑی لغزشیں، کوتاہیاں برداشت کرنے والا ہوں اور معاف کرنے والا ہوں۔ دیکھیں آخری بات ہی کر دی، جتنے بھی گناہ کیے آپ خلوص دل سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کر لیں کہ جی مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں مان گیا، مجھے کفارے بتائیں کیا کیا میں ادا کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، اللہ معصوم کر دے گا۔ یہ پھر مطلب آ گیا نا، یہ رحیم، کریم، شفیق، یہ سارے کے سارے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں بتاؤں اس سے آگے وہ ایک اور کہتا ہے ایسے ہی تم ہو جاؤ لوگوں کے لیے، آپ کی ذات میں سے بھی کریمی جھلکے اور رحیمی جھلکے، آپ ظالم اور شفاق نہ ہوں میری مخلوق پر۔ یہاں پھر صوفیہ کرام آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو دین تو پھر دو الفاظ پر مشتمل ہے، ایک دوسروں سے محبت کرنا اور دوسرا دوسروں کی خدمت کرنا۔ یار مجھے بتائیں جس معاشرے میں یہ محبت اور خدمت کا جذبہ ہو، اس سے کس نے جنگ کرنی ہے یا اس نے کسی سے کرنی ہے؟ کرے گا جنگ کو؟ اور یہ میں بتاؤں یہ روح اسلام ہے، محبت اور خدمت۔ کہاں استحصال تو ختم ہو جائے، اور جنگیں کی ابتدا، لڑائیوں فساد کی ابتدا ہوتی ہے جب کسی کے حقوق کا استحصال کرتے۔ یہ ہے جو میں سمجھا ہوں اسلام، اس لیے میں ٹائٹل ہی دیتا ہوں اسلام کو جیسے میں نے سمجھا۔ میں اتنے اعتماد سے باتیں نہ کرتا اگر میں قرآن کے ایک ایک لفظ کو خود سٹڈی نہ کیا ہوتا اور اسلامک ہسٹری کو مکمل طور پر نہ پڑھا ہوتا۔ میں ساری اسلامک ہسٹری کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو سمجھا ہے، غور کیا ہے، تو نقطہ یہ نکلتا ہے نفس پر جو قدم رکھنا ہے، جیسے حضرت علی کے اقوال ہیں کہ
جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نفس سے کیا مراد؟ کہ کسی دوسرے کا استحصال نہیں کرنا، اس کے بجائے آپ نے ذات کی قربانی دینی ہے۔ قربانی کیا مطلب؟ آپ نے دوسرے کو خود پر ترجیح دینی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں قرآن کے الفاظ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ اندازہ کرو، محتاج ضرورت مند ہے، لیکن دوسرا بھی ضرورت مند ہے، دوسرے کو فائق قرار دیا۔ یہ ہے جنت کے دروازے۔ اب بتائیں کیسے ہو جائیں گی جنگیں؟ اب سمجھ آ جائے گی آپس میں کہ یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، یہ یمن میں جنگیں کیوں ہوئی، شیعہ سنی کیوں لڑے، سیریا میں کیوں لڑے۔ یہ جتنی باتیں میں کی ہیں ان پر تو اختلاف ہی کسی کا نہیں، تو پھر جن پر اختلاف کیا وہ تو اس قابل نہیں باتیں تھیں کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کا خون کرا دے۔ جو بندہ یہ اثاثے لیے پھرے، ذات تو اپنی نیچے کر دی، قربانی کا جذبہ ڈال لیا، دوسرے کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور محبت اور خدمت کا جھنڈا اٹھایا، اور قرآن کی وہ آیت بار بار پڑھتے جا رہے ہوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں یہ چاروں رشتے تاکہ میں ان پر احسان کروں۔ دیکھیں، احسان ہوتا ہے کہ وہ ان کا آپ پر فرض نہ بھی ہو تو آپ زائد دینا کسی، میں اس کا اپنا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ بزنس کمیونٹی میں آتا ہے ڈیلائٹ دا کسٹمرز، کہ کسٹمر سے جتنے پیسے لیے ہیں اس کا افزانہ دیتے ہو، اتنا مال یا سروس ادا کرتے ہو، لیکن اس سے زائد جب دو گے اس کو کہتے ہیں ڈیلائٹنگ دا کسٹمر۔ تو دین میں یہی ہے، دین میں اس کو میں احسان کہتا ہوں۔ بڑھ چڑھ کر آپ نے کرنی ہے۔ کن کی کرنی ہے؟ سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے والدین کو دیکھو، وذی القربیٰ، پھر اپنے سگے بہن بھائیوں کو دیکھو، پھر اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھو، والیتامى، جب یہ بھی سب آپ کے پاس اللہ نے اتنا دیا ہوا ان کو مطمئن کر دیا، پھر یتامہ ڈھونڈو۔ یتیم بھی جب ارد گرد آپ کے نظر کوئی نہ رہے محروم، تو پھر مساکین، جو اپنی تمام تر کاوش اور کوشش کے باوجود اچھی زندگی نہیں گزار رہے، پریشان ہیں، مفلوق الحال ہیں۔ دس از دا ہول اسلام۔ اب بتائیں، ایسا بندہ سارا دن، اس کو تو وقت نہیں ملے گا کسی سے لڑنے کا۔ جی، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو پردہ پوشی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کہتا ہے میں پردہ پوشی کرتا ہوں، تم بھی پردہ پوشی کرو، تم پھیلاتے پھرتے ہو۔ بتائیں پھر اسلام کو مشکل ہے سمجھنا؟ پردہ پوشی کرنا تو ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، میں بتاؤں، میں اسی لیے اس کو بہت کریم، رحیم اور کریم کہتا ہوں۔ میں قہار اور جبار کا کبھی لفظ نہیں استعمال کرتا، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کریمی اور رحیمی چھائی ہوئی ہے اللہ کی ذات میں، اس لیے کہ وہ تو پکڑتا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم کئی گناہ کرتے ہیں نہیں پکڑتا۔ پتہ کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ اسی لیے نہیں پکڑتا کہ شاید کل کو ٹھیک ہو جائے، ایسا اچھا کام کر لے کہ اس کی ساری یہ برائیاں اور خامیوں پر میں پانی پھیر کے رکھتا ہوں۔ موقع دیتا ہے، رحیم و کریم ہے نا۔ سزا دینا کو خوشی محسوس نہیں کرتا، خوشی اس وقت محسوس کرتا ہے جس دن معاف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ رحیم اور کریم۔ اور وہ کہتا ہے کچھ اپنے مزاج میں بھی وہ چیزیں ڈال لو جو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں پردہ پوشی کرتا ہوں، آپ کی باتیں نہیں پھیلاتا، سب کچھ جانتا ہوں، آپ کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، کبھی اظہار نہیں کرتا، چھپاتا ہوں، تم بھی چھپایا کرو، دنیا امن کا گہوارہ نہیں ہو جائے گی۔ یہ ہے جو میں اسلام کو جیسے میں سمجھا۔